من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، مالک روز جزائے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط الذین انعمت علیہم، ہم لوگوں کی راہ جن پر تیرا انعام نازل ہوا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کی راہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے اور جو گمراہ ہے۔ آمین، یا اللہ ایسا ہی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان بڑے گھاٹے میں، نقصان میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ان جن لوگوں نے نصیحت کو صبر کی تلقین کی۔ صدق اللہ العظیم۔ حسب معمول ہمارا فرائیڈے سیشن لرننگ سیشن کا آج پہلی جو ہماری اسپیکر ہیں، ماشاء اللہ ان کا تعارف بہت اچھا ہے، میری ٹیچر بھی ہیں، میم عفت نذیر خان، لائف کوچ ہیں، NLP ماسٹر پریکٹیشنر ہیں، آتھر ہیں، فاؤنڈر ہیں انک انسٹیٹیوٹ کی۔ میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہم لوگوں کو آپ مہینے میں 1 یا 2 دفعہ کچھ سکھا دیا کریں، کیونکہ سیکھنے کا عمل جاری رہنا چاہیے۔ تو آج میم نے مجھے ٹائم دیا، میری ریکویسٹ پہ میں بہت شکر گزار ہوں میم عفت نذیر۔ تو میں اب بغیر کوئی ٹائم ویسٹ کیے انوائٹ کرتا ہوں میم عفت نذیر خان کو کہ وہ اپنا لیکچر اسٹارٹ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما۔ سب لوگ ذرا دعا پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی ابراہیم حمید مجید۔ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے تلاوت قرآن پاک تو کر دیا تھا، لیکن یہ ہے کہ نعمان بھائی بہت شکریہ آپ کا مجھے انوائٹ کرنے کے لیے، اور لیکن میں نے کہا چلو میں بھی درود شریف پڑھ لوں۔ اچھا، پہلے مجھے یہ بتا دیجیے گا میری آواز کلیئر ہے، سب کو آ رہی ہے؟ اوکے، تھینک یو فار فیڈ بیک۔ ٹھیک ہے، اچھا میں آپ لوگوں کے ساتھ سلائڈ شیئر کر لوں، اس کے بعد اس کو کیری آن کرتے ہیں۔ دیکھیے ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے؟ تھوڑی آواز لاؤڈ میڈم۔ اوکے، ابھی دیکھیں میری آواز کلیئر ہے، اور یہ بھی بتائیے گا اسکرین نظر آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تھینک یو۔ اچھا، اس طرح ہے کہ آج جو مجھے ٹاپک دیا ہے نعمان بھائی نے کہ بڑا اچھا ایک سلسلہ سٹارٹ ہوا، اور جو اس سلسلے کی جو سب سے خاص بات ہے کہ اگر مہینے میں ایک آدھ بار یہ لیکچر آ جاتا ہے ایز اے گیسٹ اسپیکر، اور اس میں جو مجھے جو چیز پسند آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو 2 گھنٹے کے لیے یا 1.5 گھنٹے کے لیے 3 گھنٹے کے لیے انگیج نہیں ہونا ہے۔ جسٹ آپ کو 15 منٹ کا لیکچر ہے، اور اس کے بعد آپ 5-10 منٹ جو ہے کسی کو اگر سوال جواب ہے یا کوئی اسٹوڈنٹ ایڈ آن کرنا چاہیں، کچھ کہنا چاہیں تو وہ ہوگا، اینڈ دیٹس اٹ۔ تو یو آر فری ان ہاف این آور۔ تو 15 منٹ کے لیکچر پریپیئر کرنا تو بہت ہی آسان تھا میرے لیے، کیونکہ ہم تو انک انسٹیٹیوٹ کے اندر جو میرے اسٹوڈنٹس اس میں کافی سارے عمیرہ وغیرہ یہ لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں، یہ اسٹوڈنٹس آئے ہوئے یہ جانتے ہیں کہ میرا تو پھر مجھے تو وہ تقریباً 2 گھنٹے کی ہماری انگیجمنٹ چلتی ہے، تو کافی لمبا لیکچر ہوتا ہے۔
مجھے بہت پریسائز لیکچر اس میں بنانا پڑتا ہے، سوری ڈیٹیلڈ لیکچر بنانا پڑتا ہے. تو اس میں یہ تھا جو مجھے سب سے بڑی فیسلٹی نظر آئی وہ یہی آئی کہ مجھے نعمان بھائی نے بولا کہ آپ نے بالکل 15 منٹ کا بنانا ہے تاکہ دوسرے بھی گیسٹ اسپیکر ہیں وہ اسے 1 گھنٹے کی میٹنگ میں وہ بھی آ جائیں. تو یہ مجھے آسانی لگی. ٹاپک ہے کنورٹ فیلئر انٹو سکسیس. اچھا ہم سارے کے سارے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام کے اوپر تھوڑے سے فیل ہوتے ہیں، چاہے کتنے، جی وعلیکم السلام، چاہے کتنے گولڈ میڈلسٹ بھی ہوں نا تو بھی کبھی نہ کبھی زندگی میں کسی نہ کسی مقام کے اوپر آ کے فیل ضرور ہوتے ہیں، چاہے وہ جا کے اپنے پریکٹیکل لائف میں ہو جائیں یا میرڈ لائف میں ہوں یا کسی بھی سٹیج کے اوپر. تو ناکامی انسان کو ملتی ہی ملتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایک بہت نیچرل سا پروسیس ہے. تو ناکامی کو آپ کامیابی میں کیسے بدلیں گے؟ تاکہ میں کیونکہ سائیکالوجسٹ ہوں تو میرے پاس جب کلائنٹس آتے ہیں تو وہ ایک بات ہوتا ہے کہ وہ بہت مایوس، اور میں ان کو بولتی ہوں کہ نا آلویز ہیو پلان اے بی سی ڈی ای ایف، 5-6 پلانز رکھا کریں. اچھا یہ نہیں ہوا، اوکے ایک آدھا دن اس کا غم منا لیا، 1-2 دن کے بعد 24 گھنٹے گزر کے 48 گھنٹے گزر کے اوکے اب اس کا اثر کم ہو گیا، اسٹاپ لسننگ سیڈ میوزک، بند کریں اس میوزک کو، ختم کریں اس کہانی کو، اور ابھی آپ دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں. تو آپ کو کچھ کنورٹ فیلئر، کچھ ناکامیوں کو کامیابیوں میں کیسے بدلنا ہے، کچھ ٹیکنیکس دیکھتے ہیں، کچھ اس کے اوپر تھوڑے بہت کچھ اقوال زرعی ہیں، مجھے جو سمجھ آیا میں نے اس کو ایڈ کیا. دیکھتی ہوں کہ اگر یہ سلائڈ شیئر ہوتی ہے تو یہ کیوں نہیں بدل رہی ہے، اس کو میں بڑا کر لوں اپنے پاس. 1 سیکنڈ میں اسٹاپ شیئرنگ کر کے دوبارہ کرتی ہوں. 1 سیکنڈ ہولڈ کیجیے گا پلیز. ہول اسکرین پہ، انٹائر اسکرین پہ چلے جاتے ہیں. Sorry for delaying. I think انٹائر اسکرین میں ہو نہیں رہا مجھ سے. اگر نعمان بھائی آپ مجھے ہوسٹ بنا دیں تو شاید میں اس کو چینج کر پاؤں، کیا پتا اس طرح کی وجہ ہو کچھ. آ گیا اسکرین، آ گیا آپ کا؟ جی اسکرین تو آ رہا ہے لیکن آگے نہیں موو کر رہی نا، نیکسٹ سلائڈ نہیں چل رہی مجھ سے. کین یو میک می ہوسٹ؟ آپ کو سارے رائٹس دیے میں، آپ جو بھی کرنا ہے کریں. یہ کیونکہ یہ تو ہم بہت روٹین کا ہمارا کام ہے گوگل میٹ کو یوز کرنا، تو میں انٹائر اسکرین شیئر کر دیتی ہوں شاید پھر سمجھ آ جائے. یہ دیکھیے گا ابھی میں آپ کو یہ اب نظر آئی ہے، دیکھیے صرف مجھے بول کے ایک کوئی اسٹوڈنٹ بتا دیں بس. اب اوکے بس ٹھیک ہے، اب میوٹ کریں. یہ دیکھیں ابھی چینج بھی ہو جائے گی، آئی ہوپ سو. ہاں اب ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. انٹائر اسکرین شیئر کی. اچھا جی پہلے بس انٹروڈکشن دیکھ لیں کہ فیلئر از ناٹ دا اپوزٹ آف سکسیس، اٹ از اے پارٹ آف سکسیس. بار بار آپ ناکام ہوں گے اور پھر آپ کامیاب ہوتے چلے جائیں گے، اور اٹس اے پارٹ آف سکسیس ہے. ہو جاتا ہے انسان ناکام ہوتا ہے، اور بعد میں نا ہم وہی اپنی سکسیس سٹوریز بتاتے ہیں کہ ہم نے اتنی بار یہ ڈپریشن کاٹا، اتنی بار ہم فیل ہوئے، اور ہمارے ساتھ یہ ہوا اور ہمارے ساتھ یہ ہوا، اور ہم نے پھر محنت کی اور ہم پھر اٹھ کھڑے ہوئے. تو یہ اہل ایمان کی نشانی ہوتی ہے. What is failure? Failure means not achieving a desired goal. It is a learning experience. ٹھیک ہے. فیلئر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے جو ڈیزائرڈ گول تھا وہ مجھے، بس یہ سمجھیں کہ میرا یہ ایک سیکھنے کا عمل تھا اور میں اس سے کچھ نیا سیکھا. جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم NLP میں ایک وہ پڑھی تھی نا پری سپوزیشن، کہ فیلئر از کیا تھا، دیر از نو سچ تھنگ لائک، سمجھا کریں کہ آپ کو تجربہ ملتا ہے، کچھ نہ ہوگا تو تجربہ ہوگا، یہ وہ بات ہے. تو وائی فیلئر ہرٹس، اس کا ہوتا کیوں ہے؟ اس ٹائم پہ وقتی طور پہ بہت دکھ ہوتا ہے، اور انسان کو 3 دن سوگ منانے کا حکم بھی ہے کہ آپ ٹھیک ہے منا لیں سوگ. کسی کے اللہ مان، کسی کے مرنے کے اوپر بھی 3 دن کا سوگ ہے. تو کسی بڑے
بڑے سے بڑی چوٹ کے اوپر بھی آپ لائک انسان کی نیچر ہے کہ وہ آفٹر 72 آورس دوبارہ اپنی اوریجن میں واپس آ جاتا ہے. تو وائی فیلئر ہرٹس, لیکن پھر اس وقت وقتی طور پہ جو دکھ ہوتا ہے وہ کیوں, کہ ایک تو آپ کو ججمنٹ کا دکھ ہوتا ہے کہ دوسروں نے بھی آپ کو جج کیا, ناکام سمجھا, پھر آپ نے بھی اپنا کانفیڈنس لوز کیا, اور اس کے علاوہ ہائی ایکسپیکٹیشنز تھیں بہت زیادہ. تو یہ اس وجہ سے آپ کو جو ہے وہ ہم نے زیادہ توقعات رکھی ہوئی تھیں اور اس وجہ سے آپ کو ناکامی ہو گئی. تو فیمس فیلئرز یہ تھیں تھامس ایڈیسن کی, جے کے رولنگ کی اور ابراہم لنکن کی. یہ میں آپ لوگوں سے جو ہے ان تینوں کے بارے میں پوچھوں گی, ٹھیک ہے؟ کلاس ہو جائے نا, ذرا لیکچر کمپلیٹ کر لیں جلدی سے, پھر ان تینوں کا نام لیں گے تو آپ لوگ مجھے بتائیں گے. ان کے نام نوٹ کر لیں, تھامس ایڈیسن, جے کے رولنگ اور ابراہم لنکن, ٹھیک ہے؟ ایک کوئی 2-3 اسٹوڈنٹس تھامس کا کر لیں, 2-3 جے کے رولنگ کا, اور ایک دو کچھ ابراہم لنکن کا, کہ یہ کون سے فیلئرس تھے جو ان کو کیا ہوا تھا. چلیں کم ٹو دی لیکچر. فیلئر بلڈز کریکٹر. جب آپ کو ناکامی آتی ہے آپ کی کردار سازی وہیں جا کے بنتی ہے. ٹیچز پیشنس. اس سے ایک تو آپ کے اندر سب سے خاص بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ آپ کو صبر آ جاتا ہے, آپ صبر کرنا سیکھ جاتے ہیں کہ میں جو ہے وہ اچھا, مطلب جیسے بولتے ہیں نا کہ آپ کے اندر ایک عجیب سی طاقت آ جاتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں یہ بھی برداشت کر لوں گا. اور ایک میچورٹی, پیشنس کا ایگزیکٹ ایک مطلب آپ یہ بھی کر لیں کہ پیشنس آپ کو سب میچورٹی سکھاتا ہے. آپ کے اندر ریزیلینس آ جاتی ہے, آپ کے اندر ایک لچک پیدا ہو جاتی ہے کہ اچھا چلو اگر ایسا نہیں تو ایسا ہو جائے گا, اگر یہ نہ ہو تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ آپ کے اندر وہ فرعون بنا دے گا. وہ فرعون تھا نا, میں ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں, وہ 400 سال جیا تھا حضرت موسیٰ کے دور والا فرعون, تو اس کو کبھی بخار سر درد بھی نہیں ہوا تھا. تو آپ کو یہ جو ہے نا فیلئر نہ ہو زندگی میں, تو ہم تو نعوذ باللہ فرعون بن جائیں. اینڈ اٹ امپرووز ایموشنل اسٹرینتھ, اور یہ آپ کی نا جذباتی کیفیت کو بہت مضبوط کر دیتا ہے کہ اچھا بس ٹھیک ہے یار, بات پہ رونا نہیں ہے, آ گیا تھوڑا سا رونا, رو لیا, ٹھیک ہے اوکے, پھر اٹھ کھڑے ہوں گے آپ. تو آپ کی کریکٹر بلڈنگ بیسکلی فیلئر کر دیتا ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ہر دکھ, ہر صدمہ, ہر غم, ہر ناکامی آپ کو کردار کو سنوار کے جاتی ہے. یہ کتنا کچھ آپ کو دے جاتی ہے. آپ سب سے خاص بات یہ ہوتی ہے آپ جانماز پہ بیٹھ جاتے ہیں, آپ جو مصلی سنبھال لیتے ہیں, آپ جو اپنے اللہ سے دعا کر لیتے ہیں, یا آپ آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتے ہیں اپنے پروردگار سے کنیکشن, تو یہ فیلئر ہی ہے جو آپ کو اتنا کچھ عطا کر کے چلا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ غم کی جو وہ ہے نا, وہ کردار آپ کا سنوار جاتا ہے غم. تو اسی طرح ناکامی بھی اسی کی ایک نشانی ہے. دین دا مائنڈ سیٹ میٹرس. اس میں دیکھیں گروتھ مائنڈ سیٹ اور فکس مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے. گروتھ مائنڈ سیٹ میں یہ ہوگا نا کہ ناکامی کو ایکسیپٹ کیا اور ایک نیا آئیڈیا آ گیا کہ اچھا چلو اس سے ہم یوں کر لیتے ہیں, اوکے اب یہ ہو گیا, ابھی ہم اس سے نیکسٹ کچھ کر لیں گے. جیسے ابھی میں نے ایگزامپلس آپ کو بولی ہوئی ہے نا تھامس ایڈیسن وغیرہ کی سب, وہ اپنے پھر اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ گروتھ مائنڈ سیٹ تھا. لیکن فکس مائنڈ سیٹ میں یہ کہ ناکامی ہو گئی, میڈیکل کالج میں داخلہ لینا تھا, نہیں ایڈمیشن ملا, اوکے اب ہم خودکشی کریں گے, ٹھیک ہے, یہ ہو گیا آپ کا فکس مائنڈ سیٹ. بھائی نہیں ملا آپ کو میڈیکل کالج میں داخلہ تو کیا فرق پڑ گیا, اوکے ہم فارمیسی میں آگے کچھ پڑھ لیں گے, ہم ڈینٹسٹری میں چلے جائیں گے, ہم لیکچرشپ کی طرف چلے جائیں گے, ہم پیتھولوجسٹ بن جائیں گے, ہم کو لیبارٹری میں آگے کام چلائیں گے کہ اب تک کل کو اللہ نے ہمیں کتنی بڑی لیبارٹری دینے کا ہم ایک شفاق احمد کہتے ہیں ہم ایک پھول کے لیے رو رہے ہوتے ہیں اور اللہ نے ہمیں پورا باغ دینا ہوتا ہے. سو جب ہم ضد کرتے ہیں نا, ضد کر جاتے ہیں, ضد پہ اڑ جاتے ہیں, فکسڈ مائنڈ سیٹ یہ ضدی دماغ, جب وہ فکس کرتے ہیں نہیں یہ بندہ مجھے نہ ملا میں مر جاؤں گا بس. بعد میں جب آپ کی اس بندے سے شادی ہو جاتی ہے تو وہ آپ کو ٹارچر بھی کرتا ہے, وہ آپ کو ہیریس بھی کرتا ہے, وہ آپ سے پیسے بھی چھینتا ہے, وہ پتہ نہیں ہوتا, وہ بیچ میں سے نشے ہی نکل آتا ہے, تب آپ پچھتاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. تو اللہ آپ کو اس چیز سے بچا رہا تھا اور آپ نے اپنے آپ کو کہا نہیں بس میں تو گولیاں کھاؤں گی اور میں مر جاؤں گی, میں نے نہیں اس کے بغیر جینا. تھوڑا سا جب آپ گروتھ مائنڈ سیٹ والے ہوتے ہیں تو آپ تقدیر پہ بھی آپ راضی رہتے ہیں اور آپ کو نئے چانسز بھی نظر آتے ہیں. سو گروتھ مائنڈ سیٹ از بیٹر, اس کو اڈاپٹ کرنا ہوگا, ٹھیک ہے. جو اگر آپ کو اب تک ناکامیاں آئی ہیں نا زندگی میں, ان سے لیسن سیکھیں اور آگے چلیں, موو آن کریں, بس چھوڑیں اس چیز کو اور کلیئر کریں خود کو, تھوڑا سا اسٹرانگ بنیں. سو فکس مائنڈ سیٹ میں کیا ہے, سیز فیلئر ایز دا اینڈ. فکس مائنڈ سیٹ جو بھی ہم پیچھے دیکھ رہے تھے ریڈ والا, یہ ایسے دیکھتا ہے جیسے ختم ہوگی زندگی اور چیلنج کو اوائڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور جو گروتھ مائنڈ سیٹ ہے وہ کیا کرے گا, سیز فیلئر ایز فیڈ بیک. وہی جیسے میں نے بولا دیر از نو سچ تھنگ لائک فیلئر. ہم نے NLP کی ٹیکنیک بھی پڑھی ہے, کچھ
کچھ نہیں ہے فیلئر، جسٹ ایک فیڈ بیک، ایک تجربہ ہے، لرنز اینڈ امپرووز، اور آپ سیکھتے ہیں اور بہتر سے بہتر ہوتے ہیں، اور یہی ہمارا ہے. ہم آج اس ایج میں ہم انسان ہیں، آج سے 10 سال پہلے ہم کیا تھے؟ احمق انسان تھے، ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں تھا، لیکن آج ہم بہتر سے بہتر ہو گئے نا. تو انہی ناکامیوں کی وجہ سے ہوئے، رشتوں کی ناکامیاں، لوگوں کے ساتھ ہماری دوستیاں ٹوٹی، لیکن کوئی بات نہیں، اللہ نے ہمیں اور اچھے لوگوں سے ملوا دیا. ہم اپنے پروجیکٹس میں ناکام ہوئے، مگر کوئی بات نہیں، اللہ نے ہمارے لیے یقیناً کچھ اور رکھا ہوگا. یاد رکھیے گا، دنیا کی سب سے بڑی طاقت پازیٹیوٹی ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا شر اور نقصان نیگیٹو مائنڈ سیٹ ہے. تو پازیٹیوٹی ہمیشہ آتی ہے، فیل بھی ہو جائیں گے تو بھی اسی میں آپ کو پازیٹیو ویلیو ڈھونڈیں گے. سو بی میچور فار دیٹ. اور لرنس فرام فیلئر، آئیڈینٹیفائی ویکنیسز. آپ کو پتہ چلتا ہے اچھا میری یہ ویک پوائنٹ ہے، میں اس جگہ کے اوپر آ کے ذرا ایموشنل ہو جاتا ہوں، یا میں اس جگہ، یہ میری مائنڈ سیٹ میرا یہاں پر آ کے فکسڈ ہو گیا اور میں یہاں پہ ناکامی، آئندہ میں نے جب یہ کرنا ہے تو میں نے اس طرح. اچھا لیٹس سپوز ہم بزنس اسٹارٹ کر رہے ہیں اور ہم نے پارٹنرشپ کر لی اور ہمیں نقصان ہو گیا، اور ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے پارٹنر نے تو، وہ تو ہمارے صرف نفع کا فائدہ مند، نفع میں ہمارا پارٹنر تھا، نقصان میں تو ہمیں چھوڑ گیا، وہ تو اس نے اپنے پیسے پورے لے لیے، اور ہمیں تو اب ہمیں سمجھ آ گئی کہ اچھا اب آئندہ مجھے ایسی پارٹنرشپ سے بھی پرہیز کرنا، اور مجھے بہت پراپر کلوزز بنا کے کام کرنا ہوگا کہ یہ غلطی نہ مجھ سے ہو. تو آپ نے کیا سیکھا اس سے؟ آپ نے اپنی ویکنیس سے سیکھا، آپ نے اپنی غلطی سے سیکھا، لرننگ ہوئی آپ کی. اینڈ دین شوز وٹ نیڈز امپروومنٹ. اور بہتر آپ کو پتہ چلا کہ میرے میں بہتری کیسے آ سکتی ہے. میں نے اسکول بنانا تو میں نے ایسے غلط جگہ پہ نہیں بنانا جہاں پہ آلریڈی پہلے ہی 150 اسکول کھلے ہوئے، وہاں میرے اسکول کی ورتھ کیسے بنے گی؟ مجھے ایسی جگہ پہ بنانا ہے جہاں پہ کم ہیں اسکولس یا کالج کم ہیں، اور مجھے وہاں پر اپنے، یا مجھے ٹیچرز رکھنے ہیں تو کیسے رکھنے ہیں. تو آپ اپنی ایک ایک چیز سے سیکھتے چلے جائیں گے، نقصان اٹھائیں گے لیکن کوئی بات نہیں، اللہ فائدہ بھی دے گا. دین فیلئر اینڈ سیلف ریفلیکشن. وٹ وینٹ رانگ. اب اپنے آپ سے پوچھتے ہیں ارے کیا ہو گیا، وٹ کین آئی ڈو بیٹر، ابھی میں اس کو اور مزید بہتر کیسے کر سکتا ہوں. تو یہ آپ کا نا سیلف ریفلیکشن کرتا ہے، آپ اپنے آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا. اور اس میں ایک خاص اور چیز ہوتی ہے، ہم سٹک وہاں ہوتے ہیں، فکس مائنڈ سیٹ وہاں ہوتا ہے جب ہم خود کو معاف نہیں کرتے. اپنے آپ کو اتنا کوسنا ہے، اتنا کوسنا ہے، اتنا کوسنا ہے، نعوذ باللہ میں ہوں ہی منحوس، میں ہوں ہی برا، میں پاگل ہوں، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، میں نفسیاتی طور پہ یہ ہوں، میں یہ ہوں، میرے سے میں ہوں ہی، میں جہاں قدم رکھتا ہوں وہ بے برکتی آتی ہے، میں وہ منحوس آدمی ہوں کہ میں اس کو ہاتھ لگاؤں سونے کو تو اسے مٹی کر ڈالوں. ارے یہ آپ نے جو اپنے آپ کو کرس کر دیا، یہ آپ نے اپنے آپ کو تباہ کر دیا. تو اسٹاپ سیلف کرسنگ یور سیلف. اپنے آپ کو سمجھیں اور اپنی بھی عزت کرنا شروع کریں. اینڈ دین ایموشنل کنٹرول. ایکسیپٹ ایموشنس. اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا سیکھیں. ایک دم سے غصے میں آ کے سب پتہ چلے پارٹنرشپ ڈی پھاڑ دیا آپ نے، نہیں، ایسا نہیں کرنا ہوتا. فیل ہو گئے، ناکام ہو گیا، کچھ ہو گیا، کوئی بات نہیں، کنٹرول کریں، اپنے آپ کو حوصلہ رکھیے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے. ڈو ناٹ کوئٹ ان فرسٹریشن. اور ایک دم سے چھوڑ کے نہ چل پڑا کریں. فرسٹریٹ ایک دم جلد بازی بہت زیادہ اچھی نہیں ہوتی. دین دا رول آف پرسسٹنس. آپ کو میں ذرا جلدی اس لیے کری ہوں کہ ہمارے پہ تھوڑا ٹائم ہو کوشچن آنسرس کا اور گپ شپ لگانے کا. رول آف پرسسٹنس. کنسسٹینسی لیڈس ٹو ماسٹری. کنسسٹنٹ ہونا نا، مستقل مزاجی. آپ لگے رہیں گے، ایک دن آئے گا آپ کو بہترین قسم کا کھانا پکانا آ جائے گا. آپ کو بزنس کرتے ایک دن آپ کو آ جائے گا. مائنڈ سیٹ کرنا، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اچھا مجھے پیسے ایسے بچانے ہیں، اللہ کے راستے میں اتنے دینے ہیں، اور مجھے اس طرح سے چلنا ہے، اور مجھے اس طرح سے مینج کرنا ہے. تو آپ کو کنسسٹینسی ماسٹری لیول پہ لے جائے گی. اینڈ دین سکسیس ٹیکس ٹائم. کامیابی ایسے نہیں کہ ایک دم سے آپ کو پلیٹ میں مل جائے گی. آپ جب مطلب سکسیس سٹوری دوسروں کے لیے مثال بنانا ہے نا، تو آپ کو بیج بھی دفن ہوتا ہے کافی عرصہ، تو ہی وہ ایک تناور درخت بنتا ہے. تو تھوڑا سا پریشر میں دفن ہونا پڑے گا آپ کو. زمین کا پریشر جیسے بیج برداشت کرتا ہے، آپ کو بھی کرنا پڑے گا، لیکن ایک دن انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. دین پلاننگ آفٹر فیلئر. سیٹ نیو گولس. اگر آپ کو، میں نے بولا کہ 3 دن کا سوگ منا لیں، 72 گھنٹے رو لیں آپ، بٹ جب آپ ایک دفعہ وہ گزر جائیں بس اس کے بعد آپ نارملائز ہو جائیں. اب وہاں سے اپنے سائیکو ایشوز نہیں بنا لینے، اب نارملائز ہو جائیں. اینڈ دین میک بیٹر اسٹریٹجیز. اور اس کے بعد دوبارہ بہتر طریقے سے پلان کریں، اور اللہ کا نام لیں. سب سے پہلے ایک کام کیا کریں، دعا کیا کریں. جب بھی کوئی کام شروع کرنے لگے اللہ سے کہیں پروردگار مجھے رہنمائی عطا فرمائیے گا. دعا کو وہ نہ سمجھا کریں، حلوہ نہ سمجھا کریں. دعا آپ کے مقدر بدل دیتی ہے. تو اللہ سے کنیکٹڈ رہیں اور آپ بہترین اسٹریٹجیز بنائیں. پھر دیکھیں اسکل ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے. فیلئر ہائی لائٹس مسنگ اسکلس. ٹھیک ہے،
جو آپ کے اندر جو کمی ہے نا، لیٹ سپوز مجھے زوم پہ کام کرنا آتا ہے نا، اور اگر مجھے گوگل میٹ پہ نہیں کرنا آتا ہو تو اللہ نہ کرے، یا آج کی میٹنگ مجھے یہ بتاتی کہ بھئی مجھے گوگل میٹ پہ بھی کنٹرول حاصل کرنا چاہیے. سو آپ کی جو ناکامی ہوتی ہے نا، وہ آپ کی جہاں آپ کی جو مہارت میں کمی ہوتی ہے وہ اس کو پورا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل ایکسپرٹ کرتے ہیں اور پھر آپ اس دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں. دین لرننگ فلس دا گیپ. اور جو بیچ میں آپ کی وہی بات ہے کہ آپ کی مہارتوں کے بیچ میں جہاں گیپس آ رہے ہوتے ہیں، فرق آ رہا ہوتا ہے، آپ اس کو سیکھتے ہیں اور اس کو پورا کرتے ہیں. دین سپورٹ سسٹم. آپ کا سپورٹ سسٹم ہمیشہ یہ 3 لوگ ہوتے ہیں، ایک آپ کی فیملی، ایک آپ کے اچھے دوست، اور آپ کے مینٹورس جو آپ کے استاد ہوتے ہیں. ان کو کبھی لوز نہ کریں. پازیٹیو سیلف ٹاک، یہ میں نے ابھی آپ کو بولا کہ کبھی خود کی سیلف انسلٹ نہ کریں، کبھی نہ بے عزتی کریں. آئی کین لرن، میں بہتر کروں گا، میں اللہ کا بندہ ہوں. بھائی ہم پیغمبر زادے ہیں، ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور ہمارے بابا آدم سے جنت میں غلطی ہو گئی تھی، جنت پہ غلطی ہو گئی تھی اماں ہوا سے اور حضرت آدم سے. تو ہم تو زمین پر ہیں، ہم بیچارے تو غلطیاں کریں گے ہی کریں گے، ہے نا. تو خود کو معاف کر دیا کریں. میں سیکھوں گا انشاءاللہ، میں آج سے ایک اچھا انسان بنوں گا. آئی ول امپروو. میں ضرور کروں گا، اللہ کے کرم سے میں انشاءاللہ بہترین انسان بنوں گا یا بنوں گی. دین ٹرننگ پوائنٹ، فیلئر بیکم سکسیس وین لیسنز آر اپلائیڈ. جو سبق آپ نے سیکھ لیے ہیں نا، اب جب آپ نے اپلائی کر لیے تو آپ انشاءاللہ کامیاب ہو کے رہیں گے. اینڈ دین سکسیس ڈیفینیشن، سکسیس از پروگریس ناٹ پرفیکشن. ٹھیک ہے. کامیابی جو ہوتی ہے وہ صرف ایک ترقی کا راستہ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ میں بس اب پرفیکٹ ہو گیا ہوں، میں مزید کچھ نہیں سیکھنا. اور بھی بہت کچھ سیکھیں گے. ہر روز اگر آپ سیکھیں تو آپ ہر روز کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں، نئی سے نئی چیز سیکھتے ہیں. اینڈ دین دا کنکلوژن، فیل، لرن، گرو، سکسیڈ. یہ ایک بہت مزے کا آپ کا جو ہے نا ایک جسے بولتے ہیں نا ایک پروسیس ہے. فیل ہوئے، پھر سیکھا، پھر اور بہتر ہوئے، اور پھر آخر کار کامیاب ہو گئے. ٹھیک ہے. دیٹس اٹ. یہ آپ کے لیے تھینک یو فار یور اٹینشن. اوپن فلو فار کوشچنز، ڈسکشن اینڈ فیڈ بیک. یہ ہمارا ای میل، فون نمبر وغیرہ ہے. اگر آپ اسکرین شاٹ لے لیں تو آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں، کرنا چاہیں تو. اینڈ دین ناؤ کم ٹو دیٹ سلائڈ. یہ 3 لوگوں کے نام میں نے بولے تھے، کہاں گئے یہ والے؟ تھامس ایڈیسن، جے کے رولنگ اور ابراہم لنکن. تینوں میں سے آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ کو کس باری ہینڈ ریز کر دیں اور جلدی سے بتائیں کہ کیا سٹوری پتا ہے آپ کو ان کی. میرے ساتھ شیئر کریں. آپ یہ سمجھیں کہ مجھے نہیں پتا. نعمان بھائی آپ ذرا اجازت دیں کہ کس کو اجازت دینی ہے آپ کی؟ جی ہمارا ویسے ترتیب یہ ہوتی ہے کہ پہلے لیکچرز ہوتے ہیں، اس کے بعد سوالات ہوتے ہیں. بس لیکچر ختم ہو گیا. یہ صرف یہ 3 میری طرف سے کوشچنز ہیں، میں نے بچوں سے یہ پوچھنے، اور اس کے بعد پھر لیکچر اینڈ ہے. جی کسی کا سوال ہے تو کر لیں میم سے. جی سسٹر میرا سوال کر لو. نہیں، وہ ہینڈ ریز نہیں کسی نے کیا جو میں نے ان سے سوال پوچھا تھا. ان کو ہی بولو. تھامس ایڈیسن کا. السلام علیکم. جی وعلیکم. مس میں نے ہینڈ ریز کیا تھا. جی میرا بتائیں. تینوں کا بتانا یا ایک کا؟ فی الحال ایک کا بتائیں. اگر اور کسی نے نہ بتایا تو پھر باقی دونوں کا بھی آپ بتائیے گا. مس تھامس ایڈیسن کا تھے کہ اس نے بڑے تجربے کیے تھے بلب بنانے میں، اور ہر دفعہ وہ فیل ہو رہا تھا. کوئی نہ کوئی ایسی چیز بن جاتی تھی جو وہ نہیں بنانا چاہ رہا تھا. تو جو وہ پھر آبزرو کرتا تھا کہ اس کے کیا غلطی ہوئی ہے، کہ کیوں نہیں چیز بن رہی ہے، اور اینڈ پہ آ کے آبزرو کر کے اپنی غلطیوں کو امپروو کر کے فائنلی اس نے پھر بلب جو ہے وہ ایجاد کیا تھا. ہاں انہوں نے کہا تھا I learned 100 ways to invent the bulb. میں نے 1000 طریقے سیکھے، یعنی سمجھے 1000 بار یہ بلب بنانے میں ناکام ہوا تھا. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. تھینک یو. اچھا اور کسی نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے؟ مریم نے کیا ہے، مریم مزالہ نے. جی مریم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میم کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، بڑے دنوں بعد آپ سے بات ہوئی ہے ماشاء اللہ. جی میم وہ میں ابراہم لنکن کے بارے میں بتانا تھا کہ ان کو سے فیلئرز ہوئے. میں وہ الیکشنز کافی انہوں نے لڑے تھے ملٹیپل ٹائمز، تو انہوں نے سکسیس نہیں حاصل کی نا. پھر صدر کی دوڑ میں سینٹ کے الیکشنز لڑے، اسپیکر کے، کانگریس کے، پھر نائب صدر کے لیے. پھر اس کے بعد انہوں نے بزنس کیا تو اس میں
कामयाबी नहीं मिल सकी, उसमें बहुत ज़्यादा कर्ज आ गया, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत की और आखिर में सदर मुंतखब हो गए अमेरिका के। क्या क्या बात है, थैंक यू सो मच। चलें, और जे के रोलिंग का कोई बताएगा या मैं बता दूं? हैंड रेज करें। अच्छा, उमेरा जी बताएं। उमेरा, मिस ये सिंगल मदर थी और अपने बच्चे को पाल रही थी। उस टाइम में जो शराब की और बार वाली जॉब्स हैं वो बहुत ही गलत समझी जाती थी। वो वहाँ पर बार की जॉब करती थी और उसको वहाँ से भी निकाल दिया गया था, मतलब वो बिल्कुल ही जॉबलेस हो गई थी, साथ एक बच्चे का साथ था। तो इस दौरान जो है उसे कई दफ़ा जो है सुसाइड के भी थॉट्स आते रहे हैं, लेकिन फाइनली उसने अपने आप को अपना माइंड चेंज किया और उसने हैरी पॉटर बुक लिखी और आज जो है उसके आई थिंक 6 पार्ट्स हैं बुक के। हाँ तकरीबन। और हाँ जी, और ये नंबर 1 सेलिंग बुक है पूरी दुनिया में। बिल्कुल। और ये जो हैरी पॉटर की बुक है ना, ये जब इन्होंने नॉवल लिखा था पहला, तो ये 12 दफा रिजेक्ट हुआ था। ये 12 बार मुख्तलिफ पब्लिशर्स के पास लेके गई और रिजेक्ट हुआ। और फिर एक कोई बहुत बहुत ही मामूली सी कोई छोटा सा बेचारा पब्लिशर था जिसके पास इतने पैसे, मतलब इतनी कोई बड़ी वाली प्रिंटर नहीं थी उनके पास, तो उसने बस मामूली से उसमें किया और पब्लिश की, और किताब शाया होते ही उसको इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिली कि फिर ये इस वक्त वन ऑफ द रिचेस्ट राइटर्स में शुमार होती है माशाल्लाह। तो ये जे के रोलिंग की एक स्टोरी आपके साथ शेयर की। थैंक यू मेरा, बहुत शुक्रिया मरियम आपका भी। और सेशन हमें करना है स्टार्ट ना, टाइम ज्यादा हो रहा है। ठीक तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे लिए, और इंशाल्लाह आइंदा इल्म और आगाही का सफर जारी रहेगा। थैंक यू सो मच। करता हूँ